اچھا میں دین سے بھی ہٹ کے بات کروں تو پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہی ہے وکی. تو میں اس پرسپیکٹو کو از ایوری تھنگ آل گڈ ٹھیک ہے ماسٹر صاحب. آج ہمارے پہلے ہمارے ساتھ واب ہوتا تھا اور واب کی جو دعائیں اس کو لگتی تھی کہ قوم. آج ہمارے ساتھ حمزہ زبیر ہے, ہمارے ساتھ ماشاء اللہ سے جو ہے شام ہے, اور ہمارے ساتھ آج سجاول بھائی آن بورڈ ہیں الحمدللہ. تو جی ہٹ یور فرسٹ کوسچن ریگارڈنگ فرسٹ تو ہو گیا آپ کا ٹیم مینجمنٹ کا. اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو آسک؟ اچھا اس میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس ٹیم کو بنانے کے اندر بھی اللہ کے رسول نے, اگر آپ ٹائم دیکھیں زیادہ ٹائم ادھر لگا ہے, اور ساری چیزوں کو ہولڈ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کسی ایک ایکٹیویزم میں لے کے نہیں آیا اس وقت. اور اس کے بعد جو لیول ان کا رکھا, جو مہاجرین کا جو لیول تھا, وہ بعد میں ٹھیک ہے مہاجر و انصار وہ والا کانسیپٹ ہم رکھتے ہیں, لیکن شروع کا جو ٹائم تھا وہ بڑا ٹف تھا. جو میرا شروع کا جو سوال تھا میں اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ کیوں, مطلب ایک انسان بولے نا میں اتنی فٹیگ کیوں پالوں, میں اتنی ٹینشن کیوں لوں. میں آتا ہوں, میری سولو فلائٹ ہے, میں اپنی زندگی گزارتا ہوں, میرا اللہ, میری نماز, میرا کام, اور میں آ کے چھوٹا 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 اچھا ایک تو دوں, اس کے بعد پھر اس کے ساتھ میرا رسک بھی جڑا ہوا ہے, ایک رسک فیکٹر ہے بڑا, کل کو یہی مجھے مار مور نہ دے. آپ کی آج امت میں, آپ کی قوم میں, آپ کے ملک میں. اچھا میں دین سے بھی ہٹ کے بات کروں تو پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہی ہے وکی کہ ہر بندہ جو ہے اپنی دو اینٹ کی اور اپنی اس میں خوش ہے. People do not want to get bothered, neither do they want to bother. نہ اگلے کا چھیڑو نہ اگلے کا پوچھو, live and let live. آپ مجھے وہ انڈیویجول, یہ کلیکٹیو ہوتے کب ہیں؟ ملکی سطح پہ بھی یہ کلیکٹیو ہوتے ہیں صرف انڈیا کے خلاف. کدھر عبادت؟ پہلے تو یہ پنجابی ہیں یا یہ بلوچ ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ مڈل کلاس ہیں, یا یہ لوور مڈل کلاس ہیں, یا یہ انگریزی بولنے والے ہیں, یا یہ اردو سپیکنگ ہے, یا یہ او لیولس کا بچہ ہے, یا یہ میٹرک کا بچہ ہے, یا یہ جو ہے وہ انجینئرنگ فیلڈ کے ہیں, آل گڈ, یا یہ انجینئرنگ فیلڈ کے ہیں, یا یہ میتھس والے ہیں, وہ ڈاکٹرز کے جارگن سے لیتے ہیں. انسان, یہ تو انسان بننے تک ہی اتنی فلٹریشن سے گزر جاتے ہیں شیخ, ٹو مچ کلاسیفیکیشن, سو مچ کلاسیفیکیشن. اس کے بعد جا کے جنڈر لیتا ہے, پھر ایج فیکٹرز لیتے ہیں, تو یہ تو انسان تو ملتا نہیں. تو پہلی بات یہاں پر یہ انڈیویجولزم ہمیشہ سے بیماری تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پری مکن ایرا کے اندر بھی انڈیویجولائزیشن ہی تھی. وہ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے, ٹرائب سے بٹے ہوئے تھے. ادھر فارس کھڑا تھا, ادھر ایجپشن امپائر کھڑی تھی, ادھر رومن امپائر کھڑی ہوئی تھی, اور یہ انٹیپڈ مارکیٹ تھی جس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا سب سے بڑا, اور میں نے اللہ امام نے قیم رحمہ اللہ علیہ کو, کیا ہی بات ہے, ان کی ایک کتاب ہے وہ الداء والدواء کر کے, شافی کر کے, وہ ہے شفا والی جو کتاب ہے, اس میں ایک چیپٹر ہے آثار المعاصی کے اندر. اس کے اندر انہوں نے جو نا ایک بات جو ہے نا وہ لے کے, نہیں بلکہ سوری شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجاہلیہ. الجاہلیہ کے اندر انہوں نے جو 30 امور بیان کیے نا شیخ, اس میں ایک امر تھا کہ یہ اولو الامر کو مانتے, ان کے اولو الامر ہی نہیں تھا. مطلب اقبال نے بھی کہا نا کہ دو لوگوں کے اوپر کوئی حکمرانی نہیں کر سکا. مطلب جو ایسپیکٹ آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک یہ ہے کہ ایک ہے لیڈرشپ. ایک لیڈرشپ وہ ہے جہاں پہ آپ ایک ٹرائب کو, ایک قوم کو, ایک سوچ کو لیڈ کریں, اور ایک لیڈرشپ وہ ہے جہاں پہ آپ لیڈ نہیں کر رہے, آپ سب آرڈینیٹ ہو. لائک عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ابو بکر کی خلافت کے اوپر, اس وقت میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ بڑے لیڈر اگر دیکھا جائے کہ بڑائی اس وقت یہ تھی کہ ابو بکر کو بڑا بنا دیا انہوں نے, تاکہ امت کی جو وحدانیت ہے اور جو ایک جو یونٹی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. نہیں ہم یہ دیکھیں, پہلے اس بیس سے ہم آگے جائیں گے نا تو ہم یہ لیں گے کہ کس نے کتنا بڑا کام. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک مرض القلب ہے کہ میں نے کسی مدعے پر آپ کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ یونیفیکیشن ہی نہیں ہے. یہ عربوں کے اندر جو ان کی اچھائی تھی, جو حسن تھا, جس کی وجہ سے ان کو نبوت ملی, وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ ان کے امراض میں سے ایک بڑا مرض تھا. اٹ واز اے ڈیزیز آف دیئر مائنڈ سیٹ کہ بھائی وہ نہیں اکٹھے ہوتے تھے, اس لیے تو بٹے ہوئے تھے. اور ان کا ٹرائب, چلو ایک لیول پہ ان کا ٹرائب, ایک لیڈرشپ تھی وہ, مگر وہ کلیکٹیو پیکیج کے اندر سب ٹوٹے ہوئے تھے. تو یہ ایک ایسا مرض ہے باقی جو میری نظر میں پولیٹیکل لیول پہ, سوشل لیول پہ, یہ اکنامیکل لیول پہ, یہ ہر سطح کے اوپر, یہ گھر کے اندر بھی مل جائے گا آپ کو. یہ ایک باپ کا ایشو ہے.
انفرادیت ویسے ہی انسان کے اندر تعصب لے کے آتی ہے، اس لیے تو وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی سب کو عجم کہتے تھے. وہ سب گونگے ہیں. اصل زبان تو ہماری، باقی سب کو تو بولنا نہیں آتا، وہ تو گونگے ہیں. یہ بڑا علمی نقطہ آپ دیکھیں. یہ ایک گھر کا بھی ایشو ہے شیخ، بالکل کہ ایک باپ کے 4 بچے ہیں، ان میں سے آپ کو، اور اگر اس نے صحیح طرح سے نہیں چلایا، اینڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا سب نے اپنے اپنے، اب سب اپنا اپنا کر رہے ہو. I have experienced so many of such crises کیونکہ لیڈرشپ کی طرف سے وہ انکلکیشن ہی نہیں تھی کہ مل کے کام کرنا، یہ مل کے کام کرنا، یہ زندگی کا جز ہے، یہ وصف اعلیٰ ہے، کہ تیرا کمال ہی یہی ہے کہ تو نے مل کے کام کرنا، مل کے کام کرنا. اور میں آپ کو اپنے بتاؤں، میں خود اس ایک وقت ہم نے دیکھا کہ بھائی ہم کہتے ہیں نہیں بیٹھنا، ہم کیوں جائیں اگلوں کے گھر، ہم کیوں جائیں اٹھ کے ان کے، ہم کیوں ہاتھ ملائیں. یہ آج پوری قوم کل میں، انسانیت کل میں، سب قوم سے بھی کیا تعلق ہے. بعض جگہ پہ بھرم بھی تو رکھنا پڑتا ہے. دیٹ از اے اسٹریٹجیکل موو، کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ جی ابھی ہمارا جانا نہیں بنتا، جہاں ہم نے مرجر نہیں کرنا. یہ اب لائے اس میں لگائیے یہاں پر بات. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ لیکن یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اوپر والے. اچھا آپ یہ دیکھیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یزال مختلفین، لا یزالون مختلفین. ایگزیکٹلی، یہ ہمیشہ مختلف ہوں گے. مطلب دنیا کا مشکل ترین کام آپ کہہ رہے اللہ ہیں نے کہ لا یزالو کہہ دیا. انسان کا ساتھ رہنا. لا یزالو کا سیگا ہی ہمیشہ ہے، ہمیشہ تمام لکھا ہوا اللہ نے کہ یہ ہمیشہ ہوگا کہ ان میں اختلاف ہو جائے. الا ما رحم اللہ. یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت نہیں ہے شیخ؟ کیا بات ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ لیڈ کریں. اللہ کہتا ہے نا لو انفقت ما فی الارض جميعا، لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر پوری دنیا دنیا کا کی چیزیں سارا ساز و سامان لگا لگا دے، آگے ما الفت بینکم تم ان کے دلوں کو پاس نہیں لا سکتے. ولکن اللہ الف بینکم. یہ اللہ ہے جو تالیف القلب کرتا ہے. کیا زبردست آیت ہے یہ. تو ٹیم مینجمنٹ کے شاید آج لوگ ہم سے سمجھ رہے ہوں گے بھائی ہم آئیں گے، ہم بھی کارپوریٹ اصول پڑھا سکتے ہیں، ہم بھی آرگنائزیشن. ہم آپ کو صرف آج ہم تینوں کی ڈسکشن سے آپ کو یہ آئیڈیا ضرور ہوگا ٹو دا آڈینس دیٹ از لسننگ ٹو می، کہ آپ دیکھ لیں وہاں سے بھی آیتیں چل رہی ہیں، وہاں سے بھی آیتیں چل رہی ہیں. ابھی وکی نے بڑی پیاری آیت بولی ہے کہ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اگر آپ پوری دنیا کا ساز و سامان لگا دیں نا، آپ ان کا آیت آگے سے پڑھنا، آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں آپ انہیں سکتے. جوڑ نہیں سکتے. ما الفت بین قلوبہم، ما الفت بین تالیف قلوبکم، القلب نہیں ہو سکتا. ما الفت بین قلوبہم، قلوبکم، تم ان کے دلوں کو ایک نہیں کر سکتے. اور یہ اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تالیف القلب کے یہ دو دل آپس میں آ کے اپنی انا، عجب، غرور، تکبر، احساس کمتری، اپنے کمپلیکسز، اپنی سائیکوپیتھیز، اپنا ایروگنس، اپنے فیئر، اپنے خوف، اپنی ڈیمنٹڈ سائیکوپیتھیز کو چھوڑ کے آگے کہتا ہے وجہ نہ ہے بتائیں کیا کریں. یہ بہت مشکل کام. دنیا کے عزم الامور میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ آپ دو بندوں کو ساتھ لے کے ساتھ لے کے. ساتھ لے شیخ کے آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے تو فتاوی ابن تیمیہ جو میری فیورٹ کتابوں میں سے، اس کی کوئی نہ کوئی جلد میری ہمیشہ میرے ٹیبل پہ پڑی رہتی ہے. تو اس میں ہی الولاء والبراء کی جہاں پر شیخ نے بحث کی ہے نا، تو وہاں پر شیخ نے عرب کے حوالے سے ترجمہ کر دیں الولاء والبراء کا. ہاں جی، ترجمہ کر دیں الولاء والبراء. الولاء والبراء دوستی اور دشمنی، انہوں نے کتاب لکھی. تو اس میں انہوں نے وہاں پر ذکر یہ کیا کہ عرب کی نیچر یہ تھی کہ ان کے اندر انفرادیت، جیسے آپ نے ذکر کیا، اور عصبیت پائی جاتی تھی. عصبیت بھی تھی، انفرادیت عصبیت لے کر آتی ہے. انفرادیت بھی تھی، عصبیت بھی. لیکن انہوں نے ایک نقطہ یہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت یہ اسٹیبلش کر دی کہ اگر انفرادیت کسی کی ہو سکتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے.